بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند مقبول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجه في السنن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الفطر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري في الصحيح أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ آدھا گزر چکا ہے، اب آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے. ابھی تک اگر ہم نے رمضان کی بہاریں نہیں سمیٹیں، اس کی برکتیں نہیں سمیٹیں، تو ایک بہت عظیم الشان عالی شان موقع آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، خیریں ہی خیریں اتار دیتا ہے، اور وہ ہے آخری عشرہ اعتکاف. اعتکاف کا فلسفہ کیا ہے؟ اعتکاف اللہ نے کیوں مشروع فرمایا ہے، یعنی اعتکاف کا حکم کیوں دیا ہے؟ ہمارے ہاں اعتکاف کو ایک رسمی چیز سمجھ لیا گیا ہے. یعنی اعتکاف میں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور 10 دن گزارتے ہیں، اس میں نماز روزہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر 10 دن بعد چلے جاتے ہیں. حالانکہ اعتکاف اس لیے نہیں تھا کہ آپ آئیں اور نمازیں پڑھیں، تلاوت ذکر اذکار کریں اور بس. نہیں، اس کے ساتھ کچھ اور بھی مقصود تھا، اور وہی بڑا مقصود تھا. وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے سے محبت ہے اور بندے کو اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. ہماری زندگی کا فلسفہ یہ ہے، فلسفہ حیات یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اس کی محبت میں دل گم رہتا ہو، اس کا نام سن کے آنکھ بھر آتی ہو، لگتا ہے کہ دل نے تعلق نہیں توڑا، اب بھی آنکھ بھر آتی ہے تیرے نام پر. کہ جب بھی تیرا نام آتا ہے کچھ نمی سی آ جاتی ہے آنکھوں میں کہ کسی کا نام لیا ہے میرے آگے. یہ دل میں محبت موجزن ہو جائے اللہ کے بارے میں کہ آدمی دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے، سارے جہاں سے کٹ آف ہو کے اگر ایک اللہ سے جڑ جائے. یہ ہماری پوری زندگی کا مقصود ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر احکامات دیے درجہ با درجہ. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پورے 11 مہینے میں کاروبار میں ہے، دفتر میں ہے، کھیت میں ہے، کہا چھوڑ دفتر، میرے پاس آ، میرے گھر میں آ. آیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر واپس کاروبار دفتر گھر چلا گیا. اللہ نے تھوڑی دیر پھر پکارا، کہا تھوڑی دیر میرے پاس آ جا. تو دن میں اللہ 5 دفعہ ایسے بلاتا تھا، پکارتا تھا. تو یہ بندہ بال بچوں میں بھی رہتا تھا، کاروبار میں بھی رہتا تھا، اللہ کے پاس بھی آتا تھا. اب اللہ نے کہا کہ ایک منزل تجھے اور طے کروں، تجھے میں بتاؤں کہ میری محبت جب کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو اس کا کیا مزہ ہے، اور جب میں تجھے مل جاؤں گا تجھے کیا مل جائے گا. تجھے اپنی محبت کا جام پلاؤں. تو اس کے لیے کیا کہا کہ میرا بندہ 11 مہینے تو کھل کے بیٹھا نہیں میرے پاس، آتا تھا چلا جاتا تھا. اب 10 دن ایسے کر لے، بیوی چھوڑ دے، بچے چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے،
کاروبار چھوڑ دے، دفتر چھوڑ دے، کھیت چھوڑ دے، میدان چھوڑ دے، دوست احباب چھوڑ دے، آ سوئے حرم چلیں، آ میرے گھر آ جا، مسجد میں آ جا، مسجد کے کونے میں آ جا، چاروں طرف چادریں لٹکا دے، میرے گھر میں آ کر بھی پھر میرے گھر میں آ جا، میرے گھر میں آ کر بھی پھر میری طرف آ جا، چاروں طرف سے کپڑے لگا لے، اوپر چھت ہو نیچے زمین ہو، دائیں بائیں کپڑوں کا ایک کمرہ ہو، پھر تو ہو اور میں ہوں، پھر تو مجھے یاد کرے، میں تیری دعاؤں پہ قبولیت کے پیغام بھیجوں، پھر تو میرا ہو جا۔ جب 10 دن وہ آتا ہے، عبادت تو کرتا ہی ہے، نماز روزہ تلاوت، لیکن اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگے۔ ہمارے ہاں اعتکاف کی عبادات ہوں یا دوسری عبادات ہوں، عبادت کا لفظ آتے ہی ذہن میں تلاوت، ذکر، نفلیں، بس ختم ہماری عبادت۔ عبادت یہ تو اس کی مین چیزیں نہیں ہیں، تلاوت، ذکر، نفل، اذکار، یہ مین چیزیں نہیں ہیں عبادت کی۔ عبادت کا جو مین چیز ہے، جو مغز ہے، وہ تو ہم کرتے نہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔ مغز کیا ہے؟ میرے پیغمبر کا فرمان، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز لوگوں دعا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، مناجات ہے، راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے، تنہائیوں میں اسے بیٹھ بیٹھ کے یاد کرنا ہے، کبھی سسک کے اس کو پکارنا، کبھی بلک کے پکارنا، کبھی نم آنکھوں کے ساتھ پکارنا، کبھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ پکارنا، کبھی بے قرار ہو کے پکارنا، کبھی بے چین ہو کے پکارنا، کبھی زبان بند صرف دل سے پکارنا، اور کبھی دل تو دل ہے ہی، آنکھوں کی نمی کے ساتھ پکارنا کہ زبان سے ایک لفظ بھی جاری نہیں، لیکن دل ہے کہ اس میں گم ہے، آنکھ ہے کہ اس میں گم ہے۔ کہ اس طرح میری مناجات میں وقت گزار اعتکاف کا 10 دن، خیمہ لگا لے مسجد کے کونے میں، بیٹھ جا، راتوں کو اٹھ کے مجھے پکار، پھر میں تجھے اپنی محبت دوں گا، تجھے اپنا تعلق دوں گا، اپنی محبت کا جام پلا دوں گا، پھر تجھے ایک نئی زندگی نصیب ہوگی، پھر تجھے لذت نصیب ہوگی۔ پھر جب تو چلا جائے گا 10 دن چھوڑ کر بھی یہاں سے، باہر کھیت، کاروبار، دفتر، مقام میں ہوگا، لیکن جب تجھے یہ گھڑیاں یاد آئیں گی تو پھر تو ان گھڑیوں کا انتظار کرے گا کہ کوئی وقت آئے، پھر 10 دن اعتکاف کے آئیں، بیٹھوں رب کا تصور کر کے اس کی یاد میں بیٹھوں، پھر تو کہے گا جھی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، جی میں پھر ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ پھر تیرے دل میں آئے گا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، وہ جو 10 دن اعتکاف کے فرصت کے تھے، پھر وہ تو دوبارہ ڈھونڈے گا۔ کیوں ڈھونڈتا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان دنوں کی؟ کیا ملا تھا تجھے اس میں؟ کہ بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، 10 دن ہوں اور رب میرا محبوب ہے، میرے دل و دماغ میں اسی کا تصور ہو، اسی کی محبت میں گم ہوں، اسی کو پکاروں، پھر اللہ سے تعلق قائم کروں۔ اس لیے یا اللہ پھر وہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، پھر وہ مسجد کا کونا ہو، مسجد کی دیوار ہو، راتوں کو اٹھ کے دیوار کے ساتھ لگ کے سر لگا ہو دیوار سے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوں۔ آج ارشد کو عجب حال میں دیکھا ہم نے، وہ رو رہا تھا کسی کی دیوار کے پاس۔ آج ارشد کو عجب حال میں دیکھا ہم نے، وہ رو رہا تھا کسی کی دیوار کے پاس۔ یا اللہ پھر وہ اعتکاف نصیب ہو کہ دیوار ہو مسجد کی، میرا سر ہو اس دیوار کے قریب لگا ہوا، منہ پہ کپڑا ہو، چاروں طرف چادریں ہوں، سسک سسک کے تجھے پکاروں، بلک بلک کے تجھے پکاروں، پھر تجھے کہوں کہ اے اللہ عابد تو عبادت کے ناز پہ تجھ سے مانگ رہے ہوں گے، زاہد تو زہد کے ناز پہ تجھ سے مانگ رہے ہوں گے، اولیاء اللہ تو ولایت کی بنیاد پہ مانگ رہے ہوں گے۔ اے اللہ میں مجرم ہوں، عبادت سے بھی خالی ہوں، زہد سے بھی خالی ہوں، ولایت کو جانتا نہیں، تقوی قریب سے نہیں گزرا۔ آج مسجدوں میں آہیں ہوں گی، مسجدوں میں بکا ہوگی، تیرے عشاق تجھے پکارتے ہوں گے، تو دیکھ کر فرشتوں کو کہتا ہوگا دیکھو کیسے میرے نیک بندے ہیں مسجد میں پکارتے ہوئے، اے اللہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں،
کہ تو مجھے دیکھ کر فرشتوں کو دکھلائے، تو کہتا ہوگا نکما ہے، ناکارہ ہے، مجرم ہے، لیکن اے اللہ جہاں نیکوں کا رب تو ہے وہاں ہم جیسوں کا سہارا بھی تو ہے۔ اگر اللہ نیک تجھے پکاریں، عابد تجھے پکاریں، زاہد تجھے پکاریں، عشاق تجھے پکاریں، ہم فساق گناہگار مجرم کہاں جائیں؟ ہمارا بھی تو ہے۔ لوگ عبادت لے کر ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ میں خالی دامن ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوں، اس میں سوائے تیری رحمت کے امید کے کوئی نیکی پلے نہیں ہے۔ جو نیکی ہے وہ بھی گناہ ہے۔ جو بشکل نیکی کیا تھا، شکل صورت نیکی کی تھی، اس کے پیچھے ریاکاریاں تھیں، اس کے پیچھے عجب تھے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ ہماری نیکی بھی گناہ ہے، ہمارا گناہ بھی گناہ ہے۔ ہم سے کچھ نہ بن سکا، ہم تجھے نہ منا سکے پورے 11 ماہ۔ آج منانے آیا ہوں تجھے یا اللہ، منانے آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں جن ہاتھوں میں سوائے جرم کے کچھ نہیں ہے، جس دامن میں سوائے تار تار ہونے کے، داغ داغ ہونے کے اور کچھ نہیں ہے، بس ایک دل ہے کہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے معلوم ہے کہ میں بڑا پست درجے کا آدمی ہوں، تیری شان بڑی اونچی ہے۔ تجھے جو پانا چاہتے ہیں، جو تیری ملاقات کے مشتاق ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، لیکن اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اس دل کا کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ مجرم ہی صحیح، برا ہی صحیح، لیکن اس کا کیا کروں، یہ پھر بھی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، تیری محبت کا شوق رکھتا ہے، تجھے منانا چاہتا ہے، تجھے پانا چاہتا ہے، تیرا بننا چاہتا ہے، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اے اللہ کدھر جا کے ٹکر ماریں، کہاں جنگلوں میں بھاگیں، کہاں صحراؤں میں دوڑیں، تیرے علاوہ کوئی در نہیں۔ ہم حرم میں تو نہ جا سکے، ہم تیرے اسی حرم میں آ گئے ہیں۔ اے اللہ جو ہمیں میسر آیا، میں نے آج بیوی بچے سب چھوڑ دیے ہیں، دکان گھر بار سب چھوڑ دیا ہے، رشتہ دار احباب سب چھوڑ دیے ہیں، ایک تو ہے اور میں ہوں۔ اے اللہ آیا ہوں، محروم نہ واپس کرنا، خالی ہاتھ نہ واپس لوٹانا۔ تو جب یہ آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، پھر مسلم کی حدیث اذا مضى شطر اللیل او ثلثہ، جب آدھی رات گزر جاتی ہے یا رات کے 2/3 گزر جاتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، پھر اللہ اعلان کراتا ہے هل من سائل یعطى له، ہے کہ جو آج میرے در کا سوالی بنے اور میں عطا کروں، هل من داع یستجاب له، ہے کہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار پر قبولیت کے پیغام بھیجوں، هل من مستغفر یغفر له، ہے کہ جو میرے آگے ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگے اور میں آج اس کو معاف کر دوں۔ مجرم سے مجرم بھی آ جائے، زمانے کا ہم جیسا پاپی بھی آ جائے، جب اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے معافی کے لیے، آسمان پہ چراغاں ہو جاتی ہے، رب میرا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، جب اللہ کا کوئی گناہگار بندہ اگر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے اللہ گناہ ہو گیا ہے، تیرے در پہ آیا ہوں، معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ جہاں عشاق پر، جہاں زہاد پر، جہاں عباد پر، جہاں صلحاء پر، علماء پر، اولیاء پر اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، دیکھو نیچے کیسے لوگ ہیں، وہاں اللہ گناہگاروں پر بھی فخر کرتا ہے۔ حدیث ہے جب گناہگار کہتا ہے رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اللہ گناہ ہو گیا ہے، گناہگار ہوں معاف فرما دے، اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے کہ دیکھو اس کو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ گناہ ہو گیا۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کو پتہ ہے، اندر سے مجھے جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا ہے اور گناہ معاف بھی کرتا ہے، اس لیے تو مجھے پکارتا ہے۔ فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، معافی کا پروانہ مل جاتا ہے، لیکن وہ ہوا بیچارہ گناہگار، وہ ہوا پاپی فاسق مجرم۔ لوگ کہتے ہیں 800 کے 900 چوہے کھا کے بلی بھج کو چلی،
यानी तनज़न कहते हैं कि इतने जुर्म करके अब काबे जा रहे हो, नेक बन के अब एतकाफ़ बैठने जा रहे हो, सारी ज़िंदगी की अपनी ज़िंदगी देख और एतकाफ़ का मुँह देख। भाई हमने एतकाफ़ में ही तो आना है और कहाँ जाना है? हम मुजरमों ने यही रुख तो करना है और क्या का रुख करना है? इसीलिए तो आए हैं एतकाफ़ में कि 900 चूहे खा के बिली हज को चली, कि हमसे जुर्म हुए हैं और अब हम हज को यानी अपने रब के घर मस्जिद को जा रहे हैं, उससे माफ़ियाँ मांगेंगे। तो जब एक दफ़ा इंसान माफ़ी मांग लेता है और फिर अल्लाह मुआफ़ कर देता है, उससे फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर आ जाता है, कहते हैं अल्लाह रब्बे इन्नी अज़नब्तु ज़ंबन आखरा, अल्लाह एक दफ़ा फिर मुजरिम बन बैठा हूँ, एक दफ़ा फिर गुनाह कर बैठा हूँ, माफ़ फरमा दे। अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है, ताना नहीं देता, फ़ख्र करता है। अल्लाह फरमाता है अलिम अब्दी अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंबा व यअख़ुज़ु बिही, देखो मेरे बंदे को इसके दिल में क्या बात है, ये क्यों मुझे पुकार रहा है? इसके दिल में ये बात है कि हम मुजरमों का जो रब है दोबारा भी गुनाह हो जाए तो माफ़ कर देता है, इसलिए मुझे पुकार रहा है। अल्लाह फरिश्तों को कहता है जाओ मैंने इसको माफ़ कर दिया है, फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर आ जाता है, फिर कहता है रब्बे इन्नी अज़नब्तु ज़ंबन आखरा, अय अल्लाह क्या करूं, तेरे अलावा कोई दर नहीं, नफ्स है कि शैतान के हाथों मारा हुआ है, हर रोज़ लड़ता हूँ, शिकस्त खा जाता हूँ, शैतान चढ़ जाता है, गुनाह कर बैठता हूँ, अल्लाह तेरे अलावा कोई दर नहीं, नेकों को तो तू माफ़ करता ही है, आशिकों की तो सुनता ही है, वलियों की तो दाद देता ही है, हम मुजरिम दर मुजरिम का, गुनाहगार दर गुनाहगार का तेरे सिवा कोई दर नहीं। अज़नब्तु ज़ंबन आखरा, फिर मुजरिम बन के आ गया हूँ, माफ़ कर दे। अब जो अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है तो धूम मचा देता है। बुखारी की हदीस है, अल्लाह फरिश्तों को बुलाता है, कहता मेरे बंदे को देखो बार बार मेरे ही दर पे आ जाता है, आखिर मुझे ही पुकारता है। फरिश्तों गवाह रहना, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैंने इसको मुआफ़ ऐसा किया है, जब तक ये मुझे ऐसे पुकारता रहेगा मैं मुआफ़ी देता रहूँगा। इसको कह दो जाकर कि मुआफ़ी के फ़ैसले हो चुके हैं, फलयअमल मा शाअ, मरते दम तक के लिए हो चुके हैं। इसको कह दो मायूस ना होना, मेरे दर पे ही पापियों की मग़फ़िरतें होती हैं, मेरे दर पे मुजरिम आते हैं और मग़फ़िरतें पाते हैं, मरते दम तक आते रहना, यहाँ से बख्शिश मिलती रहेगी। मेरा बंदा मैं तो तुझे अपने से जोड़ना चाहता हूँ, तू जुड़ने को तैयार हो जा। मन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन, अल्लाह फरमाता है मेरा जो बंदा एक बलिश्त मेरे पास चल कर आता है, मैं उसके पास एक हाथ चल कर आता हूँ। जो मेरे पास एक हाथ चल कर आता है मैं 2 हाथ चल कर आता हूँ। मन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन, जो धीरे धीरे गिरते पड़ते मेरी तरफ चल कर आता है, कभी गुनाह हो जाता है, कभी नेक बन बैठता है, ऐसे ऐसे, लेकिन दिल का रुख मेरी तरफ है, मनाना मुझे चाहता है, मुझे राज़ी करना चाहता है, मेरा बागी नहीं है, मेरा मुजरिम ज़रूर है बागी नहीं है, मुजरिम ज़रूर है बागी नहीं है, मुजरिम ज़रूर है बागी नहीं है। मुजरिम इसलिए कि जुर्म कर बैठता है, बागी इसलिए नहीं है कि दिल से मेरे खिलाफ ठानी हुई नहीं है। बनाना मुझे अपना चाहता है, बनना मेरा चाहता है। अगर ये धीरे धीरे भी चलते चलते मेरी तरफ आता रहा, अतैतुहु हरवलतन, मेरी रहमतें दौड़ दौड़ के इसको सीने से लगाती रहेंगी। मेरे भाइयों, हमारा तो इस रब से ताल्लुक़ है, हम तो इस रब के बंदे हैं, इस रब को छोड़ बैठे हैं। वो हमें बुलाता है कि आ जाओ मस्जिद में, मैंने एतकाफ़ रखा है तुमसे राज़ व नियाज़ के वास्ते, तुम्हें अपना बनाने के वास्ते, खुद तुम्हारा बन जाने के वास्ते। कब आओगे मेरे बंदो? 11 महीने मेरे भाइयों, 11 महीने 20 दिन हम बीवी बच्चों में रहे, घर बार कारोबार में रहे, पैसा कमाने में रहे। 10 दिन भी हम अपने अल्लाह को नहीं दे सकते, हम 10 दिन भी उस रब के आगे सर नहीं झुका सकते। जी मैं फिर है कि दर पे किसी के पड़ा रहूं, सर ज़ेर बार मिन्नत दरबां किए हुए, दिल में उठता है अल्लाह आ जाऊं तेरे दर पर, वहीं सर डाल के पड़ा रहूं कि जब तक बख्शिश ना होगी ना जाऊंगा, जब तक तू मुझे अपना ना बना लेगा नहीं जाऊंगा। अल्लाह दिल है कि गुनाहों में डूबा हुआ, दिल है कि मासियत के हाथों शिकस्त खुर्दा, दिल है कि शैतान के पीछे लगा हुआ। सब बातें ठीक हैं लेकिन अंदर से तुझे चाहता हूँ, अंदर से तेरा नेक बनना चाहता हूँ, तेरी मोहब्बत चाहता हूँ, हलाल रोज़ी चाहता हूँ, हलाल लुकमा चाहता हूँ, जायज़ काम चाहता हूँ,
گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، اندر سے تیرا بننا چاہتا ہوں، تو فیصلہ کر دے میرے بارے میں کہ اب کی بار جو اعتکاف سے اٹھ کے آئے گا تیری اچھی روزیوں کا انتظام کروں گا، تیرے لیے نیک اعمال کی توفیق کا انتظام کروں گا، تیرے دل میں اپنی محبت کی شمع جلاؤں گا، تجھے اپنے قرب کی لذت دکھلاؤں گا کہ میری محبتوں میں پکارنا، میری محبتوں میں بلکنا، میری محبتوں میں راتوں کو اٹھنا، اس کی کیا لذت ہے تجھے چکھاؤں گا۔ بس آجا میرا بندہ، 10 دن مجھے دے دے اور میرا ہو کے بن جا۔ اعتکاف ایسا ہو جیسا ہوتا ہے، بلا ضرورت موبائل کا استعمال نہ ہو، بلا ضرورت کسی کام کی، کسی باتوں کی، کسی دوسرے دنیاوی دھندوں کے تذکرے نہ ہوں، بلا ضرورت گپ شپ نہ ہو۔ تھک گیا عبادت کر کے 2-4 منٹ بیٹھ کے کوئی ہلکی سی شریعت والی بات کر دی، کوئی حرج بھی نہیں، لیکن 10 دن رب کا ہو کے رہ جائے۔ کوشش کر سکے موبائل آف کر دے، کوشش کر سکے پیچھے کہہ دے گھر والوں کو جو ہوں میں مسجد کا ہوں، بس یہ میں نے 10 دن اللہ کو دیے ہوں کہ ضروری کام ہو تو مجھے پیغام بھجوا دینا، نہ ہو تو مجھے نہ کہنا۔ دوستوں کو کہہ دے 10 دن میں نے کسی سے دوستی لگانے کا عزم کیا ہے، مجھے 10 دن اس کے پاس بیٹھنے دو۔ 10 دن کے لیے دنیا سے کٹ جائے، ایک چھوٹی سی چادری، چھوٹی سا تکیہ اٹھا کر مسجد کے کونے میں ڈال کے، چادروں کو چاروں طرف ڈال کے، پھر رب کو کہے کہ مجرم آ گیا ہے 10 دن کے لیے، اس حال میں واپس کرنا کہ دل تیری محبت سے آشنا ہو چکا ہو، اس کے فیصلے ہو چکے ہوں، یہ مجرم بن کر آج آیا ہے، جب 10 دن بعد اٹھے اللہ تیرا عاشق بن چکا ہو، تیری محبت میں گم ہو چکا ہو، اس کی روزیوں کے دھندے، اس کے کاروبار کے نقشے، اس کی زندگی کا چکر، اس کے لین دین و معاملات سب شریعت کے مطابق ہو چکے ہوں، یہ تجھ پہ راضی ہو چکا ہو، تو اس پہ راضی ہو چکا ہو، اور تو اس کا بازو پکڑ چکا ہو، تھام چکا ہو، دستگیری کر چکا ہو۔ اے اللہ میں ان جذبوں کے ساتھ آیا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں نیک نہیں ہوں، میں برا ہوں۔ عاشق ولی آئے ہوں گے اے اللہ، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ تجھے عبادتیں دکھلاؤں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے منانے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجرم بن کر تیری محبت پانے آیا ہوں۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے نواز دینا، میرے عملوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، نہیں تو مردار ہی ہو کر واپس چلا جائے گا۔ اگر تو آج اپنی رحمت کے فیصلے کر دے میرے بارے میں بھی 10 دن بعد بدل جاؤں گا، میری معیشت، معاشرت، زندگی سب بدل جائے گی۔ بس 10 دن ہم اس کو مناتے رہیں گے، 10 دن پکارتے رہیں گے، دنیا سے موبائل، اخبار، سب تبصرے سیاسی دنیاوی سب سے کٹ آف ہو کر اسی کو پکاریں گے۔ 10 دن بعد دل بھی نیا ہوگا، دماغ کی سوچیں بھی نہیں ہوں گی، جب باہر نکلیں گے تو ہمارے لیے اللہ دنیا کے نظام بھی نئے بنا چکا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعتکاف کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد بھی بیٹھیں اعتکاف میں اور عورتیں بھی بیٹھیں۔ اعتکاف کے جو ضروری مسائل ہیں کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، اور اعتکاف میں کن کن چیزوں کی گنجائش ہے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمارا انشاءاللہ نماز کے بعد پروگرام ہے۔ جن احباب کے پاس فرصت ہو وہ تشریف رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔